وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں جو ہے جو کچھ ہے اس کا بھی علم اللہ کو ہے۔ سونوگرافی کے ذریعے، مشین کے ذریعے اس بات کا تو آج پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ بچہ ہے یا بچی، لیکن اس بات کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا کہ پیٹ میں جو بچہ ہے وہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی اس کو نہیں جانتا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کل کون سی روزی کس کو ملنے والی ہے اور کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی، اس کا بھی علم اللہ کو ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کل کس شخص کو موت کہاں آئے گی، اپنے وطن میں آئے گی یا دوسری جگہ موت آئے گی، کسی کو نہیں معلوم۔ اسی لیے ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال رمضان کا یہ مہینہ، یہ مبارک مہینہ ہمیں پھر ملے یا نہ ملے۔ زندگی کا کیا ٹھکانہ، زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوش نوا، شاخ پہ بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا، آہ کیا آئے ریاض دہر میں ہم کیا گئے، زندگی کی شاخ سے پھوٹے کھلے مرجھا گئے۔ ناظرین محترم، مسلمان اب عید کی تیاری کر رہے ہیں۔ مسلمان عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ یا پھر مسجد میں جائیں گے، اچھے اچھے کپڑوں میں، خوبصورت خوبصورت جوڑوں کے اندر بہترین لباس پہن کر، اعلیٰ سے اعلیٰ اور قیمتی سے قیمتی لباس پہن کر مسلمان عیدگاہ یا پھر مسجد کا رخ کریں گے۔ واقعی وہ بہترین منظر ہوگا کہ سب لوگ اچھے اچھے خوبصورت کپڑے پہن کر اور بہترین عطر استعمال کر کے مسجدوں میں اور عیدگاہوں میں حاضر ہوں گے۔ لیکن جن مسلمانوں نے اللہ کے واسطے بھوک پیاس برداشت کی، اپنے آرام کا خیال نہ کر کے راتوں کو جگ کر اللہ کی عبادت کی، 10 دنوں کا اعتکاف کیا اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا پسندیدہ مال اللہ کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے خرچ کیا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 92، کہ اے لوگو تم ہرگز ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہارے نزدیک پسندیدہ ہے، جو تمہیں محبوب ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر طرح سے خوش کرنے کی کوشش کی، ان کے چہروں پر نور ہوگا۔ وہ اس امید کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنت کی مزدوری انہیں دے گا۔ واقعی یہ لوگ خوش قسمت ہوں گے اور اللہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنت کی پوری پوری مزدوری دے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 30۔ بے شک ہم ایسے شخص کی مزدوری اور ایسے شخص کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو نیک کام کرے، اچھا کام کرے۔ یہ خوش قسمت لوگ اپنی محنت کی مزدوری پا کر خوشی خوشی اپنے گھروں کو واپس ہوں گے۔ واقعی یہ لوگ اس بات کے مستحق ہیں کہ عید کے دن یہ خوشی منائیں، اور عید کا دن ان کے لیے واقعی خوشی کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی میں سے بنائے، آمین۔ وہیں دوسری طرف عیدگاہ میں یا مسجد میں ایسے مسلمان بھی پہنچیں گے جن کے چہرے بے نور اور بے رونق ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے رمضان جیسے مبارک مہینے کی قدر نہ کی، نہ تو رمضان کے روزے رکھے، نہ نماز پڑھی، نہ تراویح کا اہتمام کیا، اور نہ قرآن پاک کی تلاوت کی، اور نہ اللہ کے ذکر اور توبہ استغفار میں مشغول ہوئے۔ انہوں نے اس مبارک مہینے کو بھی کھیل کود میں اور گندی باتوں میں گزار دیا۔ انہوں نے اس مہینے کی ذرہ برابر قدر نہ کی، اللہ کے قانون کو جان بوجھ کر توڑا۔ طاقت رکھتے ہوئے، قوت رکھتے ہوئے، جوانی رہتے ہوئے ان لوگوں نے اللہ کے حکم کو توڑا اور رمضان کے روزے نہیں رکھے۔ ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے اور اللہ کے غضب کے مستحق ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دھتکار دے گا، اور یہ خالی ہاتھ اپنے گھروں کو ناکام و نامراد واپس ہوں گے۔ واقعی ایسے لوگوں کے لیے یہ شعر ہے کہ غم ہی غم ہیں اب امید میں کیا رکھا ہے، غم ہی غم ہیں اب امید میں کیا رکھا ہے، عید آیا کرے اب عید میں کیا رکھا ہے۔ یہ لوگ ناکام ہو کر اپنے گھروں کو واپس ہوں گے۔ محترم ناظرین، رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ وہ ہمیں یہ پیغام دیے جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، جس طرح سے تم نے رمضان کے اندر نیک کام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھرپور خوش کرنے کی کوشش کی ہے، آئندہ بھی نیکیاں کمانے کا یہ سلسلہ جاری رکھنا، اللہ کے بندوں کا زیادہ سے زیادہ خیال کرنا، دیکھنا تمہاری نمازیں کہیں وقت سے بے وقت نہ ہوں، اللہ کے بندوں کا خیال کرنا،
بندوں کے حقوق کا حد سے زیادہ خیال کرنا، اپنی زبان پر اور اپنے نفس پر کنٹرول رکھنا، دیکھنا تمہیں تمہاری ذات سے کسی کو ہرگز کوئی تکلیف نہ ہو اور تمہارے عمل سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ خبردار اے مسلمانوں، اے روزہ داروں، تم اپنے عمل سے کسی کو ناراض مت کرنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کہیں بھی کوتاہی نہ کرنا، اور اپنے نفس کو اور اپنی زبان کو ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر آن کنٹرول اور قابو میں رکھنا۔ دوسرے لفظوں میں، رمضان کے مقدس مہینے میں اپنے نفس اور زبان کو برائیوں سے پاک کرنے کا جو درس تم کو دیا گیا ہے، بلکہ جس کی عملی ٹریننگ اور تربیت دی گئی ہے، آئندہ 11 مہینہ اپنی زندگی میں اسے لاگو کرنے کا عہد کر لو۔ یہ نہ ہو کہ 1 مہینہ فل اور 11 مہینہ گل۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان گزرنے کے بعد شیطان تم پر غالب آ جائے اور تم نیکی کا راستہ چھوڑ کر برائی کے راستے پر چل پڑو، اور اللہ کی عبادت سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے تم غافل اور بے خبر ہو جاؤ۔ رمضان ہم کو یہ بھی پیغام دے رہا ہے کہ اے روزہ دارو، اے وہ لوگو جن لوگوں نے رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا، 10 دنوں کا اعتکاف کیا اور شب قدر میں جگ کر عبادت کی، ان لوگوں سے بھی خطاب کر کے رمضان کہتا ہے کہ اے روزہ دارو، اللہ کے فرائض سے تم غافل مت ہونا، اللہ کے فرائض سے غافل مت ہونا، مستحبات اور نوافل سے منہ نہ موڑنا، قرآن پاک کی تلاوت بالکل نہ چھوڑنا، اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، اور پھر یاد رکھو اگر تم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ دی، مستحبات سے تم نے منہ موڑ لیا، اور پھر اپنے عمل سے تم دوسروں کو تکلیف پہنچانے لگے اور اللہ کو ناراض کرنے لگے اور تمہاری حرکتوں سے لوگ پریشان ہونے لگے، تو سمجھ لو کہ تمہارا روزہ تم کو نیک بنانے میں، اچھا بنانے میں ناکام رہا۔ روزے کا جو مقصد تھا وہ پورا نہ ہوا۔ اس بات کا اندیشہ ہے کہ تمہارا روزہ بھی قبول ہونے سے محروم رہے گا۔ نفس پر کنٹرول رکھنے کی اور قابو پانے کی جو تربیت تم نے 1 مہینے حاصل کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری خواہشات تم پر غالب آ جائیں اور تم اپنی خواہشات کے غلام اور بندے بن کر رہ جاؤ۔ اس لیے روزہ داروں کو رمضان یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم اپنی پوری زندگی کو عبادت بنا لو، اور پھر اللہ کی عبادت کرنے کے بعد گھمنڈ میں، تکبر میں، فخر میں مبتلا مت ہو جاؤ، اور یاد کرو اس حدیث کو جس کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، دیکھو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، تمہارے درمیان بھی ظلم اور ناانصافی کو حرام کر دیا ہے، لہذا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت ڈھاؤ، ناانصافی مت کرو۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس شخص کے جس کو میں سیدھی راہ دکھا دوں، لہذا تم لوگ مجھ سے سیدھی راہ کی طلب کرو، درخواست کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس شخص کے جس کو میں کھلاؤں، لہذا تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس شخص کے جس کو میں کپڑے پہناؤں، لہذا تم مجھ سے پہننے کی چیز مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ اے میرے بندو، تم رات دن گناہ اور غلطیاں کرتے رہتے ہو اور میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، لہذا تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ اے میرے بندو، تمہارے ہاتھ میں نفع نہیں ہے کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو، اور تمہارے ہاتھ میں نقصان نہیں ہے کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جنات سب مل کر زمین کے اوپر سب سے اچھے اور نیک بندے کی مانند ہو جائیں تو میری خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جنات سب مل کر زمین کے اوپر سب سے زیادہ خراب انسان کے مانند ہو جائیں تو میری خدائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور اے میرے بندو، تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جنات سب مل کر ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ہر شخص اپنی ضرورت کی چیز مجھ سے مانگے تو میں ہر انسان کو اس کی ضرورت کی چیز دے دوں، تو میرے خزانے میں اتنا ہی کم ہوگا جتنا سمندر میں ایک سوئی کو ڈالنے کے بعد اس کے نوک میں جتنا پانی آتا ہے، اتنی کمی میرے خزانے میں ہوگی، بلکہ اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور اے میرے بندو سنو، یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ تمہارے اعمال ہیں جو تم کرتے ہو، جن کا بدلہ میں تمہیں دیا کرتا ہوں، لہذا تم لوگ اگر کوئی اچھی بات پاتے ہو، لہذا تم لوگوں کو کوئی اگر اچھی بات ملتی ہے تو تم اللہ کی تعریف،
اللہ کی بڑائی اور اللہ کی تقدیس اور بزرگی بیان کرو، اور اگر تم کوئی خرابی پاتے ہو، کوئی کمی پاتے ہو، کوئی نقص پاتے ہو تو تم اپنے آپ پر ملامت کرو، تم اپنے آپ کو برا سمجھو، یہ تمہارے اعمال ہیں جن کا بدلہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ ناظرین محترم، یہ تھا وہ رمضان کا پیغام جو رمضان ہم کو دے کر جا رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمیں اس پیغام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،